انہوں نے بتاؤ کہ آپ کیسے ہو. اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھیلائی جیسے ظہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے، تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا، آپ کو نشہ دیا جا رہا تھا، آپ کو کوئی انجیکشنز لگائے جا رہے تھے. تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر کمرے میں صرف میں، آپ اور ظہیر بھائی ہیں، تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے، کیا کہنا چاہو گی؟ پہلی بات تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں جو کہتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی. کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا، کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا، میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی. ہاں، اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھرو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کی فرینڈ شپ ہوئی، لیکن فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کب دیکھا تھا؟ میں جب گئی ہوں لاہور تو فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں ان سے. تو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اگر ظہیر آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا نکل آیا تو، لیکن یہ محبت تھی؟ محبت تھی، سچی محبت. سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کورٹ سے لے کر لاہور. اچھا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں، میرے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا ایک بلیک کلر کا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلوٹوتھ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو، خدا نخواستہ بعد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہو گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ نہیں، جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا، اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ایئر پوڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے. دوپٹہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے، اب مجھے کرنا پسند ہے، تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا. اچھا دعا، میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں، آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی، لیکن جج صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو. 10 منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ہمیں پتا تھا، میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا، لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اب آپ کے سامنے لوگ ہیں، آپ بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ نہیں، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہی ہے، لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بھی بات تو اصل میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے. تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلح کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلح نہیں کریں گے، آپ جج کو جا کے زبردستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا. تو پھر میں نے انکار کر دیا، تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی، پر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا خود ہی. اچھا یہاں پر میں ایک بات کر دوں، سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں. میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ ظہیر کے والدین کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے. وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں. ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آ گئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے، ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہے. میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا، پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط لگا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حبس بے جا میں رکھ کے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا، اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا، نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا. اور دعا، آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے. ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کہ جس طرح میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں 10 kg زیادہ ہوں گی، تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے نا اور تھن دکھائی دیتی ہیں. تو ویسے بھی میں سمجھ سکتی ہوں کہ پچھلے 2 ماہ میں آپ لوگ جس کرائسس سے گزرے ہو آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا، بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے جو ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ 14 سال کی بنتی ہیں، جبکہ آپ کی اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آ گئی ہے. یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں، ID کارڈز میں، ہر چیز میں آپ 14 سال کی ہیں. تو اب لوگ سن رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہو گی؟ پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے. اچھا، میری ریئل ایج 17 ہے،
اور وہ لوگ جیسے ماں باپ اکثر کرواتے ہیں لڑکیوں کی کہ شادی کا مسئلہ اور جابس کا، تو انہوں نے اسی طرح میری ایج بھی کم لکھوائی ہوئی تھی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری شادی 2005 کے اینڈ پہ ہوئی ہے اور یہ 2008 میں پیدا ہوئی ہے، جبکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ 2006 میں پیدا ہوئی تھی. جی. یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2005 میں اگر شادی ہوئی ہے تو 2006 میں آپ پیدا ہوئی، لیکن وہ انہوں نے آپ کی 2-3 سال آگے بڑھا کے ایج لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکیومنٹس میں آپ کی ایج کم آ رہی تھی، اور یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ میں بالکل صحیح وہ چیز آئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی تو دعا اس وقت آپ کے پیرنٹس بھی ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیمرہ آپ کے سامنے، آپ کہیے ان کو. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے. ٹھیک ہے، میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑا کریں اور مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کریں. میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزرے ہیں، میں بھی گزر رہی ہوں. بس وہ اپنا دل بڑا کر کے مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں. اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں نا کہ وہ گینگ ہے وغیرہ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ظہیر کی فیملی بہت اچھی ہے، ظہیر بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہے اور مجھے ایکسیپٹ کی ہے. اور ظہیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں. ابھی ہم لوگ جب آئے تو ان کا جو رویہ تھا دعا کے ساتھ وہ اس طرح سے تھا کہ جب ہم لوگ ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کو کیا کھانا ہے، اور دعا نے کہا کہ مجھے پزا آرڈر کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو روٹی کھانے کی عادت نہیں ڈالی. تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ آئی ہوئی ہے یہ صرف پزا کھاتی ہے یا نوڈلس کھاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے آپ کو؟ آنٹی آپ کو پزاز وغیرہ منگوا کے دے رہی ہیں؟ جو میں مانگتی ہوں وہ مجھے فوراً لا کر دیتی ہیں. بس مجھے ان چیزوں کی عادت ہے تو میں وہی کھاتی ہوں. اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی دعا کے بارے میں کہ یہ پراٹھا اول تو کھاتی نہیں ہے، اور اگر کھائے تو نمک کے ساتھ کھاتی ہے. یہ کیا سین ہے؟ مجھے شروع سے عادت ہے اس کے ساتھ کھانے کی. تو اسی وجہ سے دعا کا ویٹ جو ہے نا آئی تھنک 35 kg ہے، اور اس کی وجہ سے اتنا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایج کم ہے. لیکن اب آپ ہماری بھابھی بن گئی ہو تو اب آپ کو پراٹھے بھی کھانے پڑیں گے، بریڈز بھی کھانی پڑیں گی، اور پنجاب کے دیسی آٹے کی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی، ہے نا؟ جی. اچھا دعا، ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ کامنٹ سیکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا، جو آپ کے جیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر سے رکشہ لیا، پھر آپ ایئرپورٹ گئیں، وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کروائی. لوگ اس بات کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سی چھٹانگ بھر لڑکی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ ظہیر کا کوئی فیملی ممبر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو یا آپ کو کوئی لینے نہ گیا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ اکیلے وہاں سے آئے ہو. تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہنا چاہتے ہو، کیمرہ آپ کے سامنے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ بتاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ظہیر کو اور ظہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں، اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی. میں نے خود ٹیکسی کروائی، رکشہ سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں اس کو کہا کہ مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں. انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا، تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی مرضی. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ لوگوں کے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اگر اکیلی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا کیسے خدا نخواستہ اس کو، وہاں اتنے گھنٹوں کا سفر ہے، 12 13 14 یا 24 گھنٹے کا، تو اتنی دور سے وہ کیسے سیفلی اس کو لے آیا؟ خدا نخواستہ کیوں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا؟ جیسے آج کل ہمارے آپ سنتی ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز ہیں. تو جب آپ بول تو آپ سچ رہے ہو، لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہو تو لوگ نہیں یقین کرتے کہ آپ اکیلی کیسے ٹیکسی میں آ گئی. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میرے جو ہے خاص کرم تھا میرے ساتھ، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے. تو اللہ کی مدد تھی، کیونکہ میں جو نا اسلام کے مطابق ایک اسلامی کام کرنے جا رہی تھی. شروع دن سے میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے. تو اللہ نے میری مدد کی، تو اللہ کی وجہ سے سارا ہو گیا. اچھا دعا، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات، دیکھیں ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہوں، میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ظہیر نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا، اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں. لیکن میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ
جب بچے اپنے پیرنٹس سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے, پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا, ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اب ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی. لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ آپ پیرنٹس کو منا بھی تو سکتی تھی نا, لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے یہ پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں, تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا, اور میرا جو ٹیب تھا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا, اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی, مارتی بھی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں, ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتا ہوگا ظہیر فیملی کا, اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے, اتنا کچھ مجھ پہ دباؤ ہے, کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے ظہیر سے, جی. کیونکہ آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. جی. تو اب دیکھیں ناظرین, آپ لوگ بھی سامنے ہیں, ظہیر بھی سامنے ہے, دعا بھی, کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے, وہ 14 سال کی ہے, جبکہ دوسری طرف وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو. اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی صورت جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے, تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا. ایسا ہی ہے؟ جی. اچھا دعا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو, کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ تھا DHA میں, تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا, جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلاٹ ان کے نام آ جائے. تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی اور ظہیر سے کروں گی, جی. تو پھر آپ کو مار پڑی؟ جی, مار بھی پڑی, اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے, ایسی بات آئندہ نہ کرنا. اچھا. جی. اور آپ کے ماموں کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے, حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھیں, تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا, اور آپ کے ماموں نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا. لیکن آن اسکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے, آف اسکرین وہ یہ بات کرتے تھے. تو آپ کے ماموں نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ جی, میرے ماموں نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے, اور جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے. تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا دعا, ذرا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے ارد گرد ہوتی تھی, تو لوگ اعتراض اٹھاتے تھے کہ نمرا کاظمی کے کیس میں یہ نہیں ہے, آپ کے کیس میں, اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے, اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی, کیونکہ مجھے پسند ہے حجاب وغیرہ کرنا, تو میں اپنی مرضی سے, کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دوپٹے کے اس طرح جاؤں, تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی. اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس. اچھا دعا, آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے اور آپ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی ہیں؟ اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ گلاسز لیے بغیر ہی وہاں سے آ گئی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ہی ویک ہے, بالکل نظر نہیں آتا, مجھے نظر آتا ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں. بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتی ہوں جب مجھے ٹی وی وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے. یہ میرے پاس, یہ دیکھیں میری گلاسز, یہ رہی میری گلاسز. اچھا